تو ایمانداری کی سائنس اور اخلاقی کہانیاں، آج کے اس جائزے میں ہم سیدھا ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری روایتی کہانیاں اور انسانی رویوں کی سائنس آپس میں کیسے جڑتے ہیں، اور یہ کہ بچے اصل میں ایمانداری کیسے سیکھتے ہیں۔ کیا وہ ڈر سے سیکھتے ہیں یا کسی اور چیز سے؟ چلیں اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو بچوں کی تربیت سے جڑے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بنیادی سوال ضرور آتا ہے: کیا بچوں کو جھوٹ بولنے کے برے نتائج سے ڈرانا واقعی کام کرتا ہے؟ مطلب ہم اکثر بچوں کو ڈراونی اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں تاکہ وہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن کیا یہ روایتی طریقہ واقعی بہترین ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے حل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری ثقافت میں اخلاقی کہانیوں کی ایک بہت ہی شاندار اور پرانی روایت رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سچے چرواہوں کی کہانیاں تو سن ہی رکھی ہیں، لیکن یہاں ایک خاص کہانی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، بلال نام کے ایک نیک دل چرواہے کی۔ بلال ایک غریب مگر انتہائی ایماندار لڑکا تھا جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرے چرواہے اکثر اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ اتنی ایمانداری سے کام کرتا ہے مگر اسے ملتا کیا ہے۔ وہ کہتے کہ تھوڑی چالاکی سیکھو، لیکن بلال کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ سب دیکھتا ہے، سچائی اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دن اسے پہاڑ پر ایک زخمی بکری ملی۔ وہ چاہتا تو اسے چھپا لیتا، لیکن اس نے اس کا علاج کیا اور اسے اس کے مالک ایک سخت مزاج امیر آدمی تک پہنچا دیا۔ جب اس امیر آدمی نے حیرانی سے پوچھا کہ بلال نے وہ بکری خود کیوں نہیں رکھ لی، تو بلال نے بڑی عاجزی سے کہا کہ جو چیز اس کی نہیں وہ اسے رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے انعام لینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس کی اس شاندار ایمانداری نے امیر آدمی کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے بلال کو مزید بکریاں اور رقم انعام میں دے دی۔ بلال کی نیکی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے نے اسے گاؤں کا ایک انتہائی کامیاب اور عزت دار انسان بنا دیا۔ ایسی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمانداری کا انجام ہمیشہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلال چرواہے جیسی ان مثبت کہانیوں میں آخر ایسا کیا جادو ہے کہ یہ اتنی اثر انگیز ہوتی ہیں؟ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم رویوں کی سائنس یعنی بیہیویئرل سائنسز کے ایک انتہائی مستند اور تفصیلی ایکیڈیمک تجربے کا سہارا لیں گے تاکہ ہم ان کہانیوں کے پیچھے کام کرنے والی اصل سائنس کو سمجھ سکیں۔ تو محققین نے کیا کیا؟ انہوں نے 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ ایک خاص تجربہ کیا جسے لالچ کے خلاف مزاحمت کا طریقہ کہتے ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک بالکل کنٹرول ماحول میں دیکھا جائے کہ بچے کس حد تک ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی مزیدار اندازہ لگانے کا کھیل ترتیب دیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ بچے کے بالکل پیچھے ایک میز پر ایک انتہائی عجیب اور غیر معمولی سا کیکٹس کا کھلونا رکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی عام کھلونا نہیں ہے۔ یہ اچانک سے مختلف گانے بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی بچے کا تجسس عروج پر پہنچ جائے گا اور اس کا دل چاہے گا کہ مڑ کر اس کھلونے کو دیکھے، اور بس یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ریسرچر بچے کو بڑی سختی سے کہتا ہے کہ خبردار کھلونے کو مڑ کر نہیں دیکھنا، اور پھر وہ پورے 60 سیکنڈ کے لیے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یقین کریں، تنہائی کا یہ 1 منٹ کسی بھی بچے کے لیے اصول توڑنے اور مڑ کر دیکھنے کی ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ جب ریسرچر واپس آتا ہے تو وہ بچے سے فوراً یہ نہیں پوچھتا کہ اس نے کھلونے کو دیکھا یا نہیں، بلکہ وہ پہلے اسے ایک اخلاقی کہانی سناتا ہے۔ یہاں سائنسدانوں نے 2 بالکل مختلف نفسیاتی طریقوں کا استعمال کیا۔ کچھ بچوں کو ایمانداری کے مثبت نتائج والی کہانی سنائی گئی، جیسے جارج واشنگٹن کی کہانی، اور کچھ بچوں کو ڈرانے والی کہانی سنائی گئی جس میں جھوٹ بولنے کے برے نتائج دکھائے گئے تھے، جیسے وہ مشہور جھوٹا چرواہا اور بھیڑیے کی کہانی۔ اب جب ہم ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو سچ میں حیران رہ جاتے ہیں۔ جن بچوں کو ایمانداری کے مثبت نتائج والی کہانیاں سنائی گئی تھیں، ان میں اپنی غلطی ماننے اور سچ بولنے کی شرح لگ بھگ 79.2% تک پہنچ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثبت کہانیوں نے بچوں کو سچ بولنے کی طرف بے حد مائل کیا، اور یہ شرح عام بچوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ تھی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ایک بہت ہی دلچسپ اور ہماری عام سوچ کے خلاف بات سامنے آئی۔ وہ کہانیاں جن میں بچوں کو ڈرایا گیا تھا کہ جھوٹ بولنے کا انجام برا ہوتا ہے، ان کہانیوں نے بچوں کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی۔
سائنسی لحاظ سے ثابت ہوا کہ صرف ڈرانے اور دھمکانے سے ایمانداری میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اس ریسرچ کو جب ہم عمر کے حساب سے تقسیم کر کے دیکھتے ہیں تو ایک اور اہم پہلو نظر آتا ہے۔ یہ مثبت کہانیاں خاص طور پر 7 سے 10 سال کی عمر کے بچوں پر کسی جادو کی طرح اثر کرتی ہیں۔ اس مخصوص عمر میں مثبت نتائج سن کر سچ بولنے کی شرح میں بے پناہ اور تیز ترین اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 7 سے 10 سال کے بچوں پر اس گہرے اثر کی وجہ مشہور ماہر نفسیات پیاجے کی تھیوری سے بالکل میچ کرتی ہے۔ اس عمر میں بچوں کی ذہنی نشوونما اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اب صرف سزا سے ڈرنے والے مرحلے سے باہر آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، وہ اچھے بچے کہلائیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ خیر، 11 سال کے بچوں کے اعداد و شمار ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ ان پر کہانیوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ 11 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچوں کے اندر اپنا خود احتسابی کا ایک نظام بن چکا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے انہیں اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کسی بیرونی دباؤ یا کسی کہانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب محققین یہ 100% کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کمال اصل کہانی کا نہیں تھا، بلکہ اس کے مثبت پیغام کا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک زبردست کام کیا۔ انہوں نے اسی جارج واشنگٹن کی کہانی کا اختتام بدل دیا۔ اس بار کہانی میں سچ بولنے پر تعریف نہیں کی گئی، بلکہ جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر بچے کی کلہاڑی چھین لینے کا منفی انجام دکھایا گیا۔ اور اندازہ لگائیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تبدیل شدہ کہانی جس میں سزا کا ذکر تھا، ایمانداری کو بڑھانے میں پوری طرح ناکام رہی۔ اس تجربے نے بالکل واضح کر دیا کہ رویے میں اصل تبدیلی کسی خاص کہانی کے نام سے نہیں آتی، بلکہ اس مثبت پیغام سے آتی ہے کہ سچائی اور نیکی کے کتنے اچھے اور شاندار انعامات مل سکتے ہیں۔ یہ پوری سائنسی تحقیق ہماری اسی پرانی ثقافتی کہانی کی تصدیق کرتی ہے جو ہم نے شروع میں سنی تھی، بالکل نیک دل چرواہے بلال کی طرح۔ اس نے لالچ نہیں کیا اور ایمانداری کی وجہ سے اسے عزت اور کامیابی ملی۔ سائنس بھی اب یہی کہتی ہے کہ سچ بولنے سے ہمیشہ مثبت نتائج ملتے ہیں، اور یہی وہ خوبصورت احساس ہے جو بچوں کے دلوں میں دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کا کردار مضبوط ہو، تو سائنس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں سزا کے ڈر سے بچوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں نیکی اور سچائی کی طاقت اور اس کے انعام پر یقین دلانا چاہیے۔ تو اب ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بچوں کی بہترین تربیت کے لیے اپنے گھروں میں روزمرہ کیسی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یا انہیں اچھائی کی طرف ترغیب دے رہے ہیں؟